کیا آپ ہرن کا گوشت فری کھانا چاہتے ہیں؟ یقیناً کھانا چاہتے ہوں گے، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ہرن کا گوشت فری میں کیسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹینشن دودھ پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، فالو کر لیجئے، تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی، آپ کو فری گوشت کھلاتے ہیں، وہ بھی ہرن کا۔ میں پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ چولستان روہی کا علاقہ ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو گھاس ہرن کھاتا ہے وہی گھاس روہی چولستان کا جتل بکرا کھاتا ہے، اور جو پانی ہرن پیتا ہے وہی پانی روہی چولستان کا جتل بکرا پیتا ہے۔ جتل بکرا کہتے ہیں جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، چولستانی، ریگستانی، صحرائی وہ بکرا کہلاتا ہے۔ یہ دو ہو گئی اتنی بات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آ رہی ہے عید کی قربانی عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے جس کے یہ سارے نام ہیں۔ اس پہ آپ ایک روہی چولستان کا جتل بکرا خریدیں۔ ویسے تو بکرا آپ کو 10,000 کی رینج میں بھی مل جائے گا کھانے کے لیے، لیکن جو بکرا قربانی پر لگنے والا ہو وہ آپ کو تقریباً 15,000 سے لے کر 25,000 کی رینج، اس کے درمیان میں آپ کو کسی بھی رینج میں مل سکتا ہے۔ وہ آپ خریدیں، اس کو جتنے دن ہو سکے اس کی خدمت کریں، اور قربانی پر اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر ڈالیں، قربانی کر دیجئے۔ اس کو پھر آپ گوشت جو ہے اس کے وہی 3 طریقے سنت کے مطابق کر کے بانٹ دیں، جو آپ کے حصے میں آئے اس گوشت کو آپ جتنا دل کرے آپ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں، جو پکانے والا ماہر ہو، مرچ مسالہ ذرا ہلکا رکھ کے پکائیں اور اس کو کھائیں۔ اگر آپ کو وہ گوشت ہرن کا ذائقہ نہ دے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھوں گا کہ ہرن کے گوشت سے کہیں بہتر آپ کو وہ ذائقہ محسوس نہ ہو، تو جو چور کی سزا وہی سزا میری۔ یہ میں آپ کو بڑی بات کہنے لگا ہوں، جو چور کی سزا وہی میری۔ بھائی ماہرین، یہ بات میں کوئی ویسے نہیں سنی سنائی نہیں کر رہا، بڑے تجربات و مشاہدات کے بعد یہ بات میں کر رہا ہوں۔ ہرن کا گوشت اگر آپ ایک دفعہ کھا لیں نا تو دوبارہ ہرن کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو روہی چولستان کا جتل بکرا ہے، اس کا گوشت آپ 2-3 ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کھا لیں تو جی نہیں بھرتا، آپ بار بار بھی کھا سکتے ہیں، اتنا لذیذ اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات یہیں پہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فری میں میں نے جو پہلے بتایا کہ فری میں ہرن کا گوشت کھائیں، تو وہ کیسے؟ بھائی قربانی کا جانور تو آپ نے ویسے ہی خریدنا ہے۔ جب آپ روہی چولستان کا جتل بکرا خریدیں گے تو آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور آپ کو گوشت قربانی بھی تو ویسے ہی آپ نے جانور کرنا ہے، تو آپ کو یہ فری میں مل جائے گا گوشت۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ ہم نے تو جانور خرید لیے ہیں قربانی کے، تو آپ کیا کریں؟ بھائی خرید لیے ہیں تو جانور قربانی کے لیے ایک اور بھی خریدا جا سکتا ہے۔ آپ کے جو دادا، والد یا کوئی بھائی فوت ہو چکے ہیں، یا بہن یا والدہ فوت ہو چکی ہیں، ان کی طرف سے آپ قربانی کر دیجئے۔ اگر ان کی طرف سے نہیں کرتے تو آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کر دیجئے، ان کی طرف سے قربانی کر دیجئے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے، اپنی امت کی طرف سے کتنی ہی قربانیاں کر چکے ہیں، یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ باعث شرف ہوگا، باعث سعادت ہوگا، اور آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنے گا، اور نجات کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیجئے اور گوشت کے مزے بھی اڑائیے، تو ہرن کا گوشت آپ کو اس میں ضرور ٹیسٹ معلوم ہوگا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان عبداللہ صحرائی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ٹینشن دور۔ اللہ حافظ۔